الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، آج کا عنوان تھوڑا سا عجیب لگے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے ہم اپنے آخرت کی تیاری کے حوالے سے کچھ عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ عنوان ہے تبدیلی نوٹ آخرت کی سوچ۔ تبدیلی نوٹ آخرت کی سوچ۔ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی حالات میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، اس کی صحت میں کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے، کمائی میں کچھ اوپر نیچ دکھائی دے رہی ہے، اور حتیٰ کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی فکر کرتے ہوئے آخرت کے بارے میں سوچتا ہے۔ ہندوستان میں موجودہ حالات میں جتنے سارے مسائل پیش آ رہے ہیں، ان میں نوٹوں کی تبدیلی ایک ایسا حادثہ، ایسا واقعہ کہ دن بدن لوگوں کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، گھٹ رہی ہیں؟ بڑھ رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دور کے ڈھول سہانے اور آئندہ آنے والے دن اس سے بھی اور اچھے کی بڑی امیدیں دلائی جا رہی ہیں۔ مستقبل کا علم اللہ کو ہی بہتر معلوم ہے، بلکہ صحیح کہنا یہ ہے، صحیح تو یہ کہنا چاہیے کہ مستقبل کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ لیکن جو کچھ نوٹوں کی تبدیلی کے بارے میں خبریں دن بدن ہم سنتے جا رہے ہیں، اس سے ایک دوسرے ناحیے، دوسری طرف، دوسرے پہلو پر بہت کچھ ہمارے اندر تبدیلیوں کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ یہ ایمان و یقین بھی کچھ لوگوں کا بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم ان اچھے لوگوں میں شمار ہوں جو یہاں پیش آنے والے ہر واقعے کو آخرت کے حوالے سے سوچتے ہوئے وہاں کے بارے میں ہم تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ نوٹوں کی تبدیلی کے حوالے سے لوگوں میں جو کچھ باتیں سننے میں آ رہی ہیں، جو کچھ حالات ہم دیکھتے جا رہے ہیں، میں چند نکات کی شکل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا اس پر توجہ دیجیے۔ کبھی اس سے پہلے بھی کچھ آپ نے سن رکھا ہو تو ارے یہ تو ہم سن چکے تھے، ایسا مت سوچئے، ذرا توجہ کے ساتھ، ہو سکتا کچھ سنی ہوئی بات اگر ہے تو مزید پختہ ہو جائے، یا ہو سکتا کہ عنوان سنا ہو، اس کے ماتحت دلائل اور اس کے ماتحت جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں وہ کچھ نہیں ہوں۔ بہرحال سب سے پہلی بات ہمارے
غور و فکر کے لیے یہ ہے کہ نوٹوں کی تبدیلی کے حوالے سے جو خبر آئی ہے وہ بڑی اچانک آئی، اچانک ہی آئی نا۔ رات 8-9 بجے اعلان ہوتا ہے کہ رات 12 بجے کے بعد سے اب آپ کے ہاتھوں میں جو 500 اور 1000 کا نوٹ ہے وہ نہیں چلے گا، اور مدت جو دی جا رہی ہے تبدیلی کے حوالے سے وہ بھی بعض لوگوں کے لیے بہت کم ہے۔ تو پہلا نقطہ اس میں سمجھنے اور غور کرنے کا یہ ہے کہ تبدیلی اچانک، تو اس سے ہمیں دنیا کے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں اچانک پیش آتی ہیں، بڑے صدمے کا شکار ہو جاتے ہیں، بڑے افسوس کرنے لگتے ہیں۔ نوٹوں کی تبدیلی کی خبر اچانک آئی تو اب لوگ کتنے پریشان ہو رہے ہیں، کہنے والوں نے کہا کہ قیامت سی لگ رہی ہے، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ موت بھی اچانک آ سکتی ہے۔ کتنے ہی لوگوں کو ہم اچانک مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اوپر بہت ساری مصیبتیں اچانک آ سکتی ہیں، قیامت بھی اچانک آئے گی۔ اب موت اچانک آ سکتی ہے، قیامت اچانک آئے گی، اس سلسلے کی بہت ساری احادیث کو میں آپ کے سامنے رکھوں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1388، کہتے ہیں ان امی افتتلت نفسها، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، میرا خیال ہے کہ اگر انہیں کچھ بات کرنے کا بھی موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ خیرات کرتی۔ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، کہ اگر میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کیا، خیرات کیا، تو کیا ان کے لیے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس حدیث کی شرح میں امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں، وَكَانَ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِمَا فِي مَوْتِ الْفُجَاءَةِ مِنْ خَوْفِ حِرْمَانِ الْوَصِيَّةِ وَتَرْكِ الْإِسْتِعْدَادِ لِلْمَعَادِ بِالتَّوْبَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جو لائے ہیں تو اس کے لیے باب کیا باندھا؟ باب موت الفجاءہ، اچانک موت کے بارے میں یہ بیان ہے، اور اس کے تحت یہ حدیث لائے ہیں۔ تو اس باب کی شرح میں یہ بیان ابن بطال کا ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صحیح علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اچانک موت، اس کے اندر کئی سارے خطرات ہیں۔ ایک، کوئی آدمی کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے، اچانک موت کی وجہ سے کر نہیں پاتا، یا اپنے آخرت کی تیاری کے حوالے سے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا، توبہ ہو یا اعمال صالحہ، دوسرے اور بہت ساری چیزیں۔ ابن المنیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو باب قائم کیا، ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اچانک موت اس پر بھی آ سکتی ہے، اس کے لیے وہ پہلے ہی اپنی تیاری کر لے۔ اور اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے، جو حدیث وہ ذکر کیے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے، کہ اولاد کو چاہیے کہ اگر ان کے ماں باپ، ان کی موت اچانک ہوئی ہے تو اپنے ماں باپ کی نیابت کرتے ہوئے ان کی طرف سے صدقہ خیرات جیسی نیکیاں کریں، تاکہ ان کے لیے اجر و ثواب کا ایک ذریعہ
جاری ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اچانک موت، بعض ائمہ نے کہا کہ یہ بری ہو سکتی ہے، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے کئی کہتے ہیں کہ ایسی کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ موت، اچانک موت سب کے لیے بری ہو۔ اچانک موت ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کی نگرانی کا خوف رکھ کر اللہ کی پسند کے مطابق زندگی گزارتے رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی خطرہ اور کوئی خراب چیز نہیں ہے۔ البتہ یہ اچانک موت ان لوگوں کے لیے بری ہو سکتی ہے، جیسے ابو داؤد کی ایک حدیث آتی ہے کہ موت الفجاءۃ راحۃ للمؤمن واسف علی الفاجر، کہ اچانک موت مومن کے لیے تو راحت ہے، اس لیے کہ وہ ایمان کی حالت میں نیکیوں کی زندگی میں اپنی عمر گزار رہا ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن افسوس اس کے لیے ہے جو فسق و فجور میں، گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ جس طرح نوٹوں کی اچانک تبدیلی سے ایک چھوٹی قیامت سی محسوس ہو رہی ہے، اس سے بھی بڑی قیامت آنے والی ہے۔ ہر انسان کی قیامت اس کی اپنی موت سے اس پر قائم ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا، سامنے ہی نہیں رکھنا بلکہ پڑھتے رہنے کے لیے سامنے رکھنا، تاکہ ہمیشہ ہم پڑھتے رہ سکیں۔ مسلم شریف کی روایت، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں نعمتوں کے زائل ہو جانے سے، عافیت کے بدل جانے سے، اور اچانک کسی مصیبت کے شکار ہو جانے سے، اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ، غور کیجئے، یہاں پر بھی ناگہانی مصیبت، آفت، اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم ذرا غور کریں، نوٹوں کی تبدیلی کی یہ مصیبت جو آئی، اس دعا کے حوالے سے بھی ہم غور کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جب تک اپنے ہاتھوں میں نوٹ ہیں، پیسے ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت کا مجھے شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے، نعمتیں مجھ سے نہ چھینی جائیں، صحت و عافیت میری بدل نہ جائے، کوئی اچانک مصیبت میرے اوپر نہ آئے، اللہ کی ناراضگی کا میں شکار نہ ہو جاؤں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یہ دعا پڑھتے رہتے ہیں؟ آج تو 99% کہیں گے تو بھی کم ہے، لاکھوں میں شاید ایک آدمی ایسا نہ ملے جب دعا کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ، میرے پاس بیوی اچھی ہے، ماں باپ تو ہیں نہیں، میری نوکری بھی پکی چل رہی ہے، بچے بھی اچھے پڑھ رہے ہیں، گاڑی گھوڑا مکان سب کچھ ہے، میں اور کیا دعا کروں؟ یعنی دعا کا لفظ آتے ہی، نام آتے ہی یہ سوچتے ہیں کہ کچھ مانگ لینا، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، اس کے لیے ہی دعا۔ لیکن اس دعا میں غور کریں، ہم موجودہ جو کچھ ہمارے پاس اسلام کی، ایمان کی، استقامت کی، اچھی بیوی، اچھی اولاد، اچھی نوکری، اچھی گاڑی، اچھا مکان، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں، صحت و عافیت ہے، یہ بدل نہ جائیں، چھن نہ جائیں، ختم نہ ہو جائیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ یاد کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار میرے ساتھ دہرا لیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ کیا مطلب اس کا؟ کم سے کم اردو میں معنی یاد رکھ کے، اپنی اپنی زبان میں اس کا مفہوم یاد رکھ کے بھی پڑھتے رہیں۔ اے اللہ،
میں تیری پناہ میں آتا ہوں نعمتوں کے چھن جانے، صحت و عافیت کے بدل جانے اور اچانک مصیبت میں گر جانے اور تیری ناراضگی کے شکار ہو جانے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ایک دوسرا پوائنٹ، نکتہ جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، وہ کیا؟ کسی بھی چیز کی قیمت سیکنڈوں میں بدل سکتی ہے۔ ابھی ایک چیز، اس کا ویلیو ہے، اس کی قیمت ہے، کچھ دیر کے بعد کسی بھی وقت اچانک یہ بے قیمت ہو سکتی ہے، اس کی قیمت گر جا سکتی ہے۔ نوٹوں کی تبدیلی میں تو یہی دیکھا، 500 کی کسی کے پاس گڈی ہوگی، 1000 کے نوٹوں کے کٹے ہوں گے، اپنے کیا کیا پلان بنا رہا ہوگا، لیکن رات چلو ذرا آج کا بھی نیوز دیکھ لیں گے کیا ہے، کھا پی کے آرام سے چارپائی پہ لیٹ کے ٹی وی چالو کر کے خبریں سننا، اور سن کے ایسے ہی آرام کریں گے، سوچ رہے ہوں گے، اچانک خبر آ رہی ہے کہ آج رات 12 بجے کے بعد سے آپ کے ہاتھوں میں جو 500 کا نوٹ ہے، جو 1000 کا نوٹ ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں اگر آپ نے اس کو تبدیل نہ کیا۔ خلاص سب نیندیں ساری اڑ گئی، اب پریشانی شروع ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی خبر آ گئی، جو نوٹ ابھی 12 بجے سے پہلے آپ یہ 500 روپے لے کر جائیں تو ماشاءاللہ کسی اچھے 3-4 اسٹار ہوٹل میں پیٹ بھر کے مزے کا کھانا شاید کھا کر آ جائیں، خوب حیثیت والے ہوں، یا چھوٹے موٹے مزدور قسم کے ہوں تو وہ دن بھر کے لیے اپنی کچھ سبزی لا کر، اپنے گھر کے لیے ضروری سامان لا کر تھوڑا سا کچھ بچا کے رکھنے والے ہوں۔ 500 کے 2-4 نوٹ، 1000 کے 2-4 نوٹ تیار کر کے 4000 5000 10,000 کسی نے جمع کیا ہو کہ فلاں کو قرضہ دینا ہے، کل صبح میں لے جا کر ابھی دے دوں گا، اچانک تبدیلی آ گئی، کل آپ لے جا کے اس کو دینا چاہ رہے ہیں اور وہ لینے کو تیار نہیں ہے۔ اور کتنے سارے واقعات، ویڈیوز وغیرہ آپ نے دیکھے کہ کوئی غریب لینے کو تیار نہیں ہے۔ وہی ایک دن پہلے اگر کسی غریب کو 500 مل رہا ہو، 1000 کا نوٹ مل رہا ہو، دینے والے کے لیے کتنی دعائیں وہ دے گا، لیکن اگلے دن کیا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ اکبر، ویلیو ان ویلیو ہو جائے، کسی بھی چیز کی قیمت اچانک گر سکتی ہے، دیکھنے کے لیے چیز وہی ہے، اللہ اکبر۔ اس پر سے مجھے 2 حدیثیں یاد آئیں، اور دونوں کی دونوں حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، لوگوں اندھیری رات کی طرح کے فتنے تمہارے اوپر آنے سے پہلے تم نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیاں کرنے میں آگے بڑھتے رہو۔ پھر اس حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، ایسا وقت آئے گا انسان صبح کے وقت میں مومن ہوگا تو شام میں کافر ہو جائے گا، کوئی صبح کافر ہوگا تو شام میں مومن ہوگا۔ ایسے وقت اور ایسے دن، ایسے حالات، ایسے فتنے رونما ہونے سے پہلے اپنے ایمان پر جمے رہو، نیکیوں میں آگے بڑھتے رہو۔ حدیث کے شروع حصے کو بادروا بالاعمال اور آخر حصے کو کہ صبح مومن ہو تو شام کافر ہو جائے، ذرا جوڑ کر اچھی طرح سے دیکھیں، صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان پختہ ہونے، مضبوط ہونے کے لیے اچھے اعمال، نیک اعمال میں سبقت کرتے رہنا، آگے بڑھتے رہنا ضروری ہے۔ اور ورنہ انسان وہی ہے، اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہے،
لیکن تھوڑے سے وقت میں اس کا سارا کیا سارا ضائع ہو جاتا ہے. اس کا جو کچھ ویلیبل، اس کے قیمت والے بڑے جو قیمتی اعمال تھے وہ سب ان ویلو ہو جائیں گے، کوئی ان کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے میدان میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے بارے میں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا، کلمے کا اقرار چونکہ کیا تھا تو لوگ مسلمان کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنمیوں میں سے ہے. اللہ اکبر. جب عین لڑائی کا وقت آ گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہی آدمی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمیوں میں سے ہے، قاتل الرجل من اشد القتال، گھمسان کی لڑائی کرتا رہا، خوب جم کے لڑتا رہا. اس قدر جم کے وہ لڑتا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ شخص جس کے بارے میں کہا کہ وہ جہنمیوں میں سے ہے، وہ تو ماشاءاللہ اتنی جواں مردی کے ساتھ، اتنی ہمت کے ساتھ کیا خوب جہاد کر رہا ہے، کتنا آگے وہ صفیں چیرتا ہوا جا رہا ہے. خوب اس کی تعریف کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ من اہل النار، وہ شخص جہنمیوں میں سے ہے. ذرا حدیث کے الفاظ سنیں. فکاد بعض المسلمین یرتاب، ایک طرف ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کس جواں مردی کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جہنمیوں میں سے ہے. تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ مسلمان شک و شبہ میں پڑ جائیں گے. اب پھر کیا ہوا؟ اسی درمیان وہ آدمی جو بڑی جواں مردی کے ساتھ لڑتا رہا، کئیے کو مارتا رہا اور خود بھی بہت سارے زخم کھاتا رہا، اس کے جسم پر بہت سارے گھاؤ لگے، یہاں تک کہ وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لا کر خود ہی اپنے نیزے پر گرا، اپنے آپ کو اس نے خودکشی کر لی. جیسے ہی اس نے خودکشی کی اور لوگوں نے دیکھا، دوڑے دوڑے آئے اور کہا، یا رسول اللہ صدق اللہ حدیثک، اللہ نے آپ کی بات کو سچ کر دیا. اس آدمی نے تو ایسے اس طریقے سے اپنی خودکشی کر لی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، کام وہی ہے، کام جاری ہے، آپ کے ہاتھوں میں نوٹ ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ بے قیمت ہو رہے ہیں. ہم بھی چوکن نہ رہیں، ہوشیار رہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بہت سارے کام ایسے کرتے رہتے ہیں، بڑے خوش ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس پہنچنے پر پتہ چلے گا کہ ہمارے اس ایمان کی، ہمارے ان اعمال کی کیا قیمت ہے، کیا ویلو ہے. اور اس سے ایک تیسری نصیحت، نوٹوں کی تبدیلی کے واقعے سے ہمارے لیے ایک تیسری نصیحت یہ بھی ہے کہ موقع بار بار نہیں ملتا، چانس دوبارہ نہیں ملے گا. اب دنیا کی بات تو ہے، جو نوٹ آپ کے ہاتھ میں بڑی قیمت والے وہ تھے، اب وہ بے قیمت ہو گئے ہیں. تھوڑی سی مہلت اس کے بدلنے کی دی گئی ہے. اس میں بھی اگر فائدہ کوئی اٹھا لیا تو اٹھا لیا، ورنہ بیکار ہے نا. ویسے ہی بلکہ اس سے بھی بری طریقے سے دنیا کی زندگی میں بڑی غفلت کے ساتھ ہم گزار رہے ہیں. یہ اعلان آنے سے پہلے کوئی سوچتا تھا
کہ ہمارے ہاتھوں میں جو 500 کے نوٹ ہیں، 1000 کے نوٹ ہیں، وہ بے قیمت ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے؟ کوئی سوچتا تھا کبھی؟ نہیں سوچتا تھا۔ اور ہم دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک کتاب بھیجی قرآن کی شکل میں، اس کو سمجھانے کے لیے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کون سے اعمال، کس طرح کے اعمال اللہ کے پاس قبول ہوں گے، کس طرح کے قبول نہیں ہوں گے، سب کچھ بتا دیا۔ زندگی کی ایک مہلت بھی ہمیں دی جس میں ہمیں اچھے اعمال کرنا ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ دنیا میں تو تھوڑی سی مہلت دی گئی، 31 دسمبر یا 31 مارچ جو کچھ بھی ہے، لیکن جب موت آئے گی اچانک، پھر واپس دنیا میں نیک عمل کرنے کے لیے لوٹ کر آنے کی کوئی مہلت ملے گی؟ کیوں اس سے ہم سبق نہیں حاصل کرتے؟ قرآن میں کتنی جگہوں پر اس سلسلے کی آیتیں موجود ہیں، سورہ بقرہ میں، سورہ شعراء میں، سورہ مومنون میں، سورہ منافقون میں، اور بھی جگہوں پر۔ اسی طرح سورہ الف لام میم السجدہ، سورہ ملک کی بھی کچھ آیتوں سے پتہ چلتا ہے، جسے ہر رات تلاوت کرنے کے لیے کہا گیا۔ ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اب دیکھ لیا، اب پتہ چل گیا، اب ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے، ہم اب اچھا عمل کریں گے۔ لیکن موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ بعض جہنمیوں کے بارے میں موت کے وقت کے حالات کا بھی ذکر سورہ مومنون میں آ کر ہے۔ اس وقت بھی لوگ کہیں گے فَنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، ہمیں اب یہاں سے لوٹا دیا جائے، لیکن کوئی چانس نہیں ملے گا۔ نوٹوں کی تبدیلی میں ایک اور ہمارے لیے نصیحت یہ بھی ہے کہ کسی چھوٹی چیز کو بھی حقیر نہ جانے، کمتر نہ سمجھے۔ آپ نے خود اخبارات میں دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جو لوگ بچپن سے کچھ عادت ہوتی ہے پیسے جمع کرنے کی، 4 آنے، 54 58 روپیہ 2 روپیے وغیرہ سب، اب کچھ لوگ اب اس کو پھوڑ کے نکال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اب یہ زیادہ قیمتی ہے نا؟ 500 1000 کے مقابلے میں 100 کی، 10 روپے کی، 5 روپے کی قدر و قیمت بڑھ گئی نہیں بڑھ گئی؟ تو یہ دنیا کے اندر ایک سوچنے سمجھنے کا یہ ہمارے لیے موقع ہوا کہ دنیا میں ہم کسی بھی نیکی کو نیکی کے اعتبار سے بھی حقیر نہ سمجھیں کہ کون سی نیکی ایسی ہوگی جس سے اللہ راضی ہو جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے، کون سی نیکی ایسی ہوگی جس کے ذریعے اللہ ہمیں جنتوں میں جگہ دے دے۔ ہر نیکی کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے جانا ہے۔ ارے چھوڑو نا یار، پھر دیکھیں گے، بڑے کام شروع کریں گے۔ آج کتنی ساری نماز کی سنتوں کو، صلاۃ الضحیٰ کو، صدقہ خیرات کے مسئلے میں راستے میں کوئی چیز پڑی ہے اس کو اٹھا کے بازو رکھنے کے حوالے سے کتنی ساری ایسی نیکیاں جن کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں۔ اگر میں یہ کروں گا تو لوگ مجھے دیکھیں گے، میں لوگوں میں ذرا یہ بن جاؤں گا، چھوڑ دیتے ہیں بہت ساری نیکیوں کو۔ نہ، اماطۃ الاذی، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی بہت بڑی نیکی، ایمان کا ایک حصہ۔ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے کیسے لوگوں کی مغفرت فرما دی، ایک کانٹے کو ہٹا دیا، کیسے اللہ راضی ہو گیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ کتے کو پانی پلا دیا، اللہ کیسے اس سے راضی ہوا اور کیسے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ یہ جو عبارتیں میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ سب صحیح حدیثوں سے ثابت ہے نا، کئی مرتبہ سنے ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانے۔ یہیں چلتے چلتے یہ بھی ہم سن لیں،
کہ کسی چھوٹے سے گناہ کو بھی معمولی سمجھ کر کرتے ہوئے نہ جائے. بعض لوگ ایسے ہیں، ارے یہ تو چھوٹا ہی گناہ ہے نا، ارے یہ تو معمولی سا ہے، یہ حرام تو نہیں ہے نا، یہ کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں ہے نا. اس طرح سے سوال پر سوالات کرتے ہوئے اس کے لیے جائز ہونے کا یا اس کے کرنے کا ایک راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ، گناہوں کو حقیر جاننا یا چھوٹے گناہوں کو بھی ارے یہ تو بہت معمولی ہے، کوئی بات نہیں، ایسا سمجھنا چھوڑ دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بھی دی سمجھنے کے لیے. چھوٹے گناہوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک قافلہ سفر پر نکل جائے اور راستے میں انہیں بھوک لگے. اب ان کے پاس پکانے کے لیے کچھ سامان تو ہے، پکا کر کھا سکتے ہیں، لیکن چولہا اور لکڑی نہیں ہے. تو امیر نے کہا ایسا کرو، ہر آدمی اس صحرا میں پھیل جاؤ اور ایک ایک آدمی ایک ایک کاڑی بھی لے کر آئے گا تو چند کاڑیوں کا مجموعہ، چھوٹے لکڑیوں کا گٹھڑا ہو جائے گا. اور لوگوں نے ایسا ہی کیا. پھر وہ لائے، ان سب کو جلایا تو پھر اچھی خاصی آگ ہو گئی. اسی طرح چھوٹے 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 گناہ سارے مل کر انسان کو ہلاک و برباد کر دیں گے. اور مثالیں تو ہم خود بہت دیتے ہی رہتے ہیں. قطرہ قطرہ مل کر ہی دریا ہوتا ہے، پتھر پتھر مل کر ہی پہاڑ ہوتا ہے، ذرہ ذرہ مل کر ہی ریت کا ٹیلا ہوتا ہے. تو پھر برائیوں کے بارے میں کیوں ایسا ہم نہیں سمجھتے؟ ایک اور نوٹوں کی تبدیلی میں غور و فکر کی بات یہ بھی ہے، نقلی کبھی باقی رہنے والا نہیں ہے. نقلی کبھی باقی، ڈپلیکیٹ اس کو دوام نہیں ہے، اس میں پائیداری نہیں ہے، یہ کام آنے والی نہیں ہے. جب پتہ چل جائے کہ آج آپ چھپا چھپا کے رکھ لیں، پھر کل کے دن آپ سوچیں کہ سارے نوٹوں میں میرے یہ 4 نوٹ بھی مل کر چل جائیں گے، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عجیب و غریب نئی نئی ٹیکنالوجی سے نئی نئی مشنری بھی نکل رہی ہے. ابھی آج کی خبر میں بھی کیا تھا، وی سی کیا کچھ نام سے ایک نئی مشین کے ایجاد بینک والوں نے کیا ہے، اس کی خبریں آ رہی تھی. تو اب کیا ہے، جب پتہ چل جائے گا کہ آپ کا یہ نوٹ جعلی ہے تو چلے گا، وہ اس سے آپ کچھ فائدہ حاصل کر سکیں گے. اسی طرح عمل کے بارے میں بھی ہمیں خوب سوچنا ہے. اصلی عمل کون سا ہے، ڈپلیکیٹ عمل کون سا ہے، صحیح ایمان کون سا ہے، جعلی ایمان کون سا ہے. ہم جو کچھ نیکیوں کے نام پہ کر رہے ہیں، بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم اپنی سوچ سے نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں نیکی کی شکل میں قبول نہیں ہوتا. سورہ کہف جس کی تلاوت ہر جمعہ کو کرنے کے لیے کہا گیا، بڑی فضیلت اس کی بتائی گئی. اللہ عز و جل اس میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تم کو بتاؤں کہ اپنے اعمال کو سب سے زیادہ خسارے اور گھاٹے میں ڈالنے والا کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں اسی دنیا کی زندگی میں رائگاں ہو گئی، برباد ہو گئی. کیوں؟ یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ خیال کرتے رہتے تھے کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں. اور سورہ غاشیہ کے شروع میں اللہ رب العالمین نے یہی بات بتلائی، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا وہ چھا جانے والی بات آپ کو معلوم ہے، آپ تک وہ خبریں پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلا نارا حامیہ، بہت سے ایسے چہرے ہوں گے جو جھکے ہوئے ہوں گے،
خوب عمل کیے ہوں گے، اتنا کہ عمل کرنے میں اپنے آپ کو خوب تھکا دیے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود تسلا نارن، وہ جہنم میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ان میں سے نہ بنائے، اللہ ہم سب کو نیکی اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرنے والا کام وہ اصلی ہے یا نقلی ہے، اللہ کو پسند والا ہے یا ناپسند والا ہے، اس کی تحقیق کر لینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج اگر آپ کو 500 کا نوٹ کوئی دے، آپ قبول کریں گے؟ ہاں، کم سے کم اتنا تو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا یہ پرانا نوٹ دے رہا ہے کہ یا نیا نوٹ دے رہا ہے، جانچ کرنے کی کوشش کریں گے نہیں کریں گے؟ اگر صرف ایک 500 کا نوٹ ہی آپ کو مل رہا ہو اور اس کو بھی آپ اتنا جانچتے ہیں، سوچئے ہم جو اعمال کر رہے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ میں جو نماز اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہوں، یہ نماز اللہ کے پاس اوریجنل نماز ہوگی، اللہ اس کو قبول کرے گا نہیں کرے گا، قبولیت کے انداز میں میری نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ کبھی ہم نے اپنا جائزہ لیا؟ ہم جو دوسرے نیک اعمال کر رہے ہیں، کبھی ان کا اپنے آپ میں محاسبہ کیا؟ میرے بھائیوں، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ورنہ کہیں ہماری ایسی حالت نہ ہو جائے۔ سورہ فرقان میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر ان کے سارے اعمال کو اڑتے ہوئے ذرات کی طرح بنا دیتے ہیں، اس کا کوئی پھل، ان کا کوئی اجر نہیں دیتے۔ اللہ ایسے لوگوں میں ہمارا شمار نہ فرمائے۔ کتنا بڑا خسارہ ہوگا، غور کیجئے۔ ایسے ہی جیسے کہ ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں نوٹ موجود ہیں، 500 ہزار کے، لیکن بینک میں قبول نہیں ہو رہے ہیں۔ نوٹوں کی تبدیلی میں ایک بہت بڑا سبق، بہت بڑا سبق یہ بھی ہے ہمارے لیے کہ آپ یہ نوٹ جو ابھی جمع کرنے کے لیے بینک میں آ رہے ہیں، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ نوٹ آپ کے ہیں؟ یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بڑی پابندیاں، اتنے ہی جمع کر سکتے، اتنے ہی لے سکتے، اپنے ہی اکاؤنٹ میں ڈال سکتے، پھر کالے کالے نشان لگا کر بھی جانا ہے، دوبارہ نہیں آ سکتے۔ اور کسی نے اس پر کیا اچھا بنا دیا جوک، کبھی کبھی جی نہیں چاہتا کہ جب بات جدیت کے ساتھ ہو رہی ہے تو بیچ میں مذاق اچھا نہیں لگتا، لیکن کوئی غفلت میں رہنے والوں کو تھوڑا سا ہوشیار کرنے کے لیے چلیے آخر میں یاد دلانا پھر بتا دیتا ہوں۔ انگلی میں جو نشان لگاتے ہیں اس پر سے ایک اور بڑا اہم پیغام، ایک بڑے غور و فکر کی بات کہ نوٹ جو ہے تم لا رہے ہو، کیا ہے سورس اس کا، کہاں سے لا رہے ہو، کس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، کیسے، یہ ساری جو کچھ تفصیلات ہیں، اس سے ہمیں ایک بہت بڑا پیغام یہ ملتا ہے کہ جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں، جو کچھ نیکیاں سمجھ کر ہم کر رہے ہیں، کیا اس کا بھی کوئی سورس ہے، اس کی بھی کوئی اصل ہے؟ کیا اس کی اجازت اللہ نے یا اللہ کے رسول نے دی ہے؟ میرے بھائیوں، اس ناحیے سے بھی سوچیں اور غور کریں۔ اس طرح اگر ہم دیکھتے جائیں تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک اور بات یہ بھی کہ اگر ہم جو زندگی اللہ نے ہم کو دی ہے، اس میں ہم اگر محنت نہیں کرتے، کچھ آگے بھیجنے کی کوشش نہیں کرتے، دیے ہوئے وقت کو اللہ کی پسند میں، اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر بہت بڑے پچھتاوے کے دن آئیں گے۔ اور آج لوگوں کی کیفیت کو دیکھیں، لوگوں کے حالات کو دیکھیں کہ اپنے پاس جو کچھ بھی چند ہزار موجود ہے، ان کے پاس جو کچھ تھوڑے سے لاکھ موجود ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے، مثال کے طور پر اگر میرے پاس موجود 1 لاکھ روپیہ حکومت کے دیے ہوئے اس وقت کے اندر میں نے جمع نہ کیا تو کیا ہوگا؟ 1 لاکھ بیکار ہو جائیں گے، ہے نا؟ لیکن زندگی تو ہے، کچھ اور کمانے کی امید تو ہے کہ نہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں نا؟ لیکن اس 1 لاکھ یا یہ چند ہزار کی تبدیلی کے لیے کتنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں،
اپنی اصل ڈیوٹیوں کو چھوڑ رہے ہیں. اسی لیے اب تک کی رپورٹ کے مطابق لائن میں کھڑے کھڑے ہی 100 سے زیادہ لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں. صحیح ہے نا؟ جان چلی جا رہی ہے, خبریں سن رہے ہیں, کھانا وقت پر نہیں مل رہا ہے. ابھی ایک کیا عمر تھی ان کی, ان کے بارے میں خبر آئی کہ رات 1 بجے سے وہ کھڑے ہوئے تھے اور اگلے دن شام کے وقت میں ہارٹ اٹیک آیا. یہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ لوگ کھانے پینے وغیرہ کے جو حتیٰ کہ اپنے قضائے حاجت کو بھی روک لینے کی نوبتیں آ رہی ہیں. سوچئے چند سکوں کے لیے, پیسوں کے لیے انسان کس قدر. یہ یقینی بات ہے کہ پیسہ بھی ایک ضرورت کی چیز ہے, لیکن اس کو اپنی آخرت کی سوچ پر لے جائیے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم, تم اپنے لیے جو کچھ آگے کر کے بھیجو گے, یعنی آخرت میں فائدہ آنے کے لیے, تجدوہ عند اللہ, تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. یعنی دنیا میں تم ایمان کی زندگی گزارو, نیکی کی زندگی گزارو, اسلام پر رہو, ثابت قدم رہو, جم کر رہو, نافرمانی نہ کرو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی تابعداری کرو, اس میں پیچھے نہ ہو جاؤ. ورنہ پھر اگر اس طرح سے نیکیاں کر کے آگے نہ بھیجیں, اسی طرح کی غفلت میں رہے, اسی طرح کی برائی میں رہے, ایسے ہی سوتے ہوئے زندگی گزار لیے, تو 1000 کی نوٹوں کے لیے تو معمولی پچھتانا پڑ رہا ہے, کچھ دن لائن میں لگنا پڑ رہا ہے, لیکن آخرت کا جب دن ہوگا تو یہ کافروں کے لیے وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہو. 50,000 سال کے برابر ہوں گے. غیر یسیر, وہ دن کافروں کے لیے کوئی آسان نہیں ہوگا, اور وہی اگر مومن ہے تو کتنا کم وقت اس کا گزر جائے گا, کتنے کم وقت میں گزرے گا. ایسے ہی موقع پر تو کافر کہے گا نا, یوم ینظر المرء ما قدمت یدا. انسان جب اس دن دیکھے گا کہ دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے ہم نے کیا کچھ بھیجا ہے, اس کو جب دیکھ لے گا, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, ہائے کاش کہ میں مٹی ہو چکا ہوتا, میں یہاں آخرت میں نہ پہنچتا, میرا حساب و کتاب نہ ہوتا. یہ کافر سوچتا رہے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں, ابھی دنیا میں جو مہلت ہم کو دی گئی ہے اس میں نوٹ تبدیل کرنے کے لیے بڑی دوڑ دھوپ تو کر رہے ہیں, لیکن زندگی کی جو مہلت ملی ہے اس کو آخرت کے لیے تیاری کے لیے, آخرت میں نیک اعمال بھیجنے کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں. آگے اللہ نے سورہ مزمل کے اندر اور خوشخبری دی, وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیر واعظم اجرا, کہ وہی سب سے بہتر چیز ہے اور اجر کے اعتبار سے بہت عظیم ہے, بہت اہم ہے. اور پھر ایک آخری بات آج کے درس کے حوالے سے, نوٹ کی قیمت کون طے کرتا ہے؟ حکومت نا, حکومت طے کرتی ہے. آج سے کچھ سال پہلے جس حکومت نے 500 کو ایک ویلیو دی, راتیں رات 8 بجے 9 بجے اعلان ہوتا ہے, 12 بجے اس کا ویلیو ختم ہو جاتا ہے. تو یہ پاور کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس ہے. یہ پاور کوئی اور لے سکتا ہے؟ لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا. اسی لیے دیکھیں, اپوزیشن ساری پارٹیاں اس قانون کو ختم کرنے کی, عوام کو راحت دلانے کی بڑی زوردار کوششیں کر رہی ہیں, اور پارلیمنٹ ایک ہفتے سے اسی وجہ سے کینسل ہوتی جا رہی ہے. خبریں تو پڑھ رہے ہوں گے آپ لوگ اور زیادہ. خیر ہمیں وہ سیاسی خبروں کی اور سیاسی لین دین اپنے سے وہ کچھ نہیں ہے, لیکن اس سے ہمارے لیے کیا عبرت؟ حکومت اس کے پاس پاور ہے, ویسے ہی اللہ اس کے پاس کامل اختیار ہے. اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ جو بھی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہوگا وہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ آپ کتنے ہی لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے ویسا ہی ڈپلیکیٹ نوٹ بنا کر لے جائیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں، بہت ساری آیتیں لا سکتے ہیں، لیکن صحیح بخاری کے اندر کتاب النکاح میں وہ مشہور واقعہ، 3 آدمی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں پوچھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں ساری رات نمازیں ہی پڑھتا رہوں گا، دوسرا کہتا ہے میں روزے ہی روزے رکھتا رہوں گا، اور تیسرا کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ ان کا مقصد کچھ برا ہے، نیت نیک ہے نا، اللہ کو راضی کرنا، اور کام بھی اچھا ہے نہیں ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اچھے کام ہی تو ہے، لیکن سکہ اس پر حکومت کا نہیں ہے۔ سرکاری سکہ نہ ہو، سرکاری مہر نہ ہو، سرکاری لیبل نہ ہو تو نہیں چلے گا، ویسے ہی ہمارے سرکار دو عالم کا لیبل نہ ہو تو بھی کوئی نماز، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے آگے میلاد آنے والی ہے، تو کیا سرکار نے منائی ہے؟ تو پھر وہ میلاد کی ساری کوششیں رائے گاہ ہوں گی، جس کی تفصیلات اگلی بار آپ سنیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو دنیا میں بھی راحت پہنچائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں جو کچھ پریشانیاں، جو کچھ آزمائشیں ہیں، اللہ ان سب کو ہمارے اوپر سے اٹھا لے، اور جو بھی اس میں گھرے ہوئے ہیں اللہ ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پیش آنے والے ہر واقعے سے آخرت کی یاد کرنے، آخرت کی فکر کرنے، آخرت کی سوچ کے ذریعے وہاں کے لیے اچھی کمائی کرتے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دنیا کی جو کچھ تھوڑی سی زندگی دیا ہے، اس میں اپنی آخرت کو کامیاب بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی نبی کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔